بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہستہ آہستہ گڑ گڑاتے بادل اور بالکل معصوم سی ہلکی ہلکی سی بارش کی بوندیں اور چاروں طرف سبزے سے لبریز پہاڑ اور میدان اور باد صبا کے چھو جانے والے جھونکے، یہ صبح کے ہی نظارے ہو سکتے ہیں۔ صبح کی سیر 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں۔ میں فجر کی نماز کے بعد کی ایکسرسائز کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دوں تو الگ بات ہے، ورنہ میں فجر کی نماز کے بعد کی ایکسرسائز کا متبادل دنیا میں کسی چیز کو نہیں دیتا۔ اور آج تک دنیا میں جن ممالک کا میں نے سفر کیا ان میں ملیشیا، ایران، سعودیہ، دبئی، مراکش اور اس کے علاوہ کویت اور عمان، دیگر ممالک کا میں نے سفر کیا۔ کسی ملک میں جا کر نہ یقین جانے فجر کی نماز کے بعد کی ایکسرسائز کسی جگہ پہ نہیں چھوڑی۔ 2 سال دبئی کے اندر قرآن سنانے میں گیا۔ فجر کی نماز کے بعد دبئی کا وہ سارا ایریا فجر کی نماز کے بعد ہوش و حواس کھو بیٹھتا تھا اور تنہا جا کے میں نہر کے کنارے پہ جا کے ایکسرسائز کرتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد کی ورزش یقیناً اس کا متبادل اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری زندگی کی چند چیزیں، میں ان چند چیزوں کا تبادل اس دنیا میں کسی چیز کو نہیں ٹھہراتا۔ ان میں سے ایک ہے آواز۔ میں اپنی آواز کا خود بہت زیادہ شیدائی ہوں۔ جب بھی پڑھتا ہوں، چاہے سننے والوں کو مزہ آئے نہ آئے، لیکن میں اپنی آواز کے عشق میں ڈوب کے پڑھتا ہوں۔ عشق ہے اپنی آواز سے بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آواز کو میں نے اپنی جوانی کے جگر کا خون دیا ہوا ہے۔ ساری جوانی اس آواز کو ٹھیک کرنے میں لگا دی، اور اب وہ بھی بنا دل سے نہ پڑے تو بتائیں دنیا میں ہم نے اور کمایا کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کی ورزش بہت کمال چیز ہے یار۔ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے، آواز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، اور تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے والی چیز ہے۔ جتنی دیر ہم نے ہسپتال میں ڈاکٹر کی لائن میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے آدھا ٹائم آپ فجر کی نماز کے بعد کی ایکسرسائز کو دے دیں، انشاءاللہ ڈاکٹروں کی صفوں میں آپ کو جانا ہی نہیں پڑے گا۔ فجر کی نماز کے بعد کی ورزش آج اسلام آباد کے اندر بہت پیارا موسم تھا، یقین جانیں آج کئی دفعہ نیند نے حملہ بھی کیا کہ آرام کر لوں، اور میرے دوستوں نے بھی کہا کہ کاری آرام کر لے، نیند بہت تیز آ رہی ہے، موسم ٹھنڈا یخ ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے سونا ہے تو سو، میرا تو سونے کا معمول ہی نہیں ہے۔ چاہے ساری رات کا جگراتا ہو، فجر کی نماز کے بعد کی ورزش بالکل میرے لیے چھوڑنا بہت بڑا یہ جرم بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ آج میں آیا، یقین جانے میری آنے کی جو جتنی قربانی سے آیا تھا نا، اس قربانی کا جو سارا جو بدلہ تھا وہ موسم نے اتار دیا یار۔ بہت پیارا موسم تھا، یقین جانیں بالکل ہلکے ہلکے سے پیارے سے بادل گرج رہے تھے اور ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے۔ چاروں طرف سے پہاڑ اور میدان سبزے سے لبریز، باد صبا کے ہلکے ہلکے جھونکے، اتنی پیاری ہوا چل رہی تھی، اتنا مزہ آیا یار، اتنا مزہ آیا۔ آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، اگر آپ میری بہن ہے یا کوئی عورت ہے، باہر نکلنے کا اگر کوئی مسئلہ ہے، گھر کے صحن میں، گھروں کی چھتوں پہ فجر کی نماز کے بعد کم از کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کو دیا کریں۔ اور اگر کوئی میرا بھائی ہے، ورزش کے اب 2 دن پہلے میرے ایک دوست کا میرے ساتھ رابطہ ہوا، کہہ رہا ہے قاری صاحب ہم کراچی میں ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر آبادی ہی آبادی ہے، دور تک اس وقت بارش ہو رہی ہے، ورنہ آپ کو باہر کا نظارہ کراتا، ورنہ دور تک قاری صاحب کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ یقین جانے میں نے، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہاں آ جائیں نا آپ کا 2 دن میں دل نہیں لگے گا۔ میں نے کہا دل کو چھوڑو بھائی، ہم یقین جانے جنگل میں منگل بنانے والے لوگ ہیں۔ ہم اگر ایسی جگہ پہ بھی چلے گئے نا جہاں ورزش کا بالکل ماحول نہ ہو، دور دراز تک سبزہ ہی نہ ہو، ہم اپنی عادت کو پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صبح کی ورزش جس دن رہ گئی نا، اس دن ہماری آواز نے بھی ہم سے الوداع ہو جانا ہے۔ یہ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، تو آپ کو ایک آیت میں تلاوت کی سناتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی سیر آپ کو ذرا باہر کی کراتا، ذرا موسم دکھاتا آپ کو،
لیکن وہ یہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہی دیکھ لیں. اس وقت تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے باہر جانے میں. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں نکلنے کی. آپ ذرا باہر کے موسم کی سیر کریں. ایک آیت آپ سنیں, اس کے بعد میں چلتا ہوں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. آپ کو مزہ آیا یا نہ آئے؟ مجھے بہت زیادہ مزہ آیا. آ جائیں ذرا. آپ کو بارش تو ہلکی ہلکی ہے لیکن ذرا باہر کے موسم چیک کریں. بہت پیارا موسم ہے یار, بہت پیارا موسم ہے. یہ دیکھیں نا, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. اسلام آباد کا یہ شالیمار پارک ہے. ہلکی ہلکی پرندوں کی آوازیں ہیں. کتنا خوبصورت موسم ہے. فجر کی نماز کے بعد ورزش کیا کرو یار. فجر کی نماز کے بعد جو بندہ ورزش کرتا ہے نا, اس کو کبھی بھی ڈاکٹروں کی صفوں میں جا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا. یقین جانیں, بیماری کے بعد جتنی دیر ہم اپنے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی لائنوں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا, اس کا آدھا ٹائم اگر ہم فجر کے بعد کی ورزش کو دے دیں تو ڈاکٹروں کی لائنوں میں کھڑے ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہم وہاں جا کر گھنٹوں کے گھنٹے کھڑے ہونے کو ترجیح دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس 5 سے 7 منٹ فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ ورزش کے لیے نہیں ہوتے. فجر کی نماز کے بعد کی ورزش بندے کو جوان رکھتی ہے, بندے کی صحت کو اچھا رکھتی ہے, بندے کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے. اس سے بندہ جہاں تک بندہ ہمت کرتا رہے, بندہ جوان ہی جوان رہتا ہے. فجر کی نماز کے بعد کی ورزش کا معمول بنانا چاہیے. ورزش کیا کرو, بہت پیاری چیز ہے. دیکھیں آج میں جس موسم کے جھونکے محسوس کر رہا ہوں, میں یقین جانے ویڈیو کے اندر آپ کو بالکل نہیں بتا سکتا کہ صبح کی نماز کے بعد کی ورزش کے کیا نظارے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ والا موسم سارا دن پھر کام میسر ہوگا. چارپائی اور بسترا تو سارا دن پیارو گھر میں ہی ہوتا ہے نا, تو یہ والا موسم دوبارہ کام محسوس ہوگا آپ کو. بتائیں, بہت پیارا موسم ہے. تو میں آپ سے ایک مرتبہ پھر مؤدبانہ درخواست کروں گا, فجر کی نماز کے بعد اگر میری بہنیں ہیں یا میری مائیں ہیں باہر نہیں نکل سکتی, گھر کے سین میں یا گھر کے چھت کے اوپر اگر پردے کا محفوظ انتظام ہے تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کا اہتمام کیجیے. تو فجر کی نماز کے بعد کی ورزش بہت قیمتی چیز ہے. ہم سب کو اس کا معمول بنانا چاہیے. اور اسی فجر کی نماز کے بعد کی ورزش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اپنی آواز پہ فخر بھی ہے, بہت زیادہ ناز بھی ہے, بہت زیادہ محبت بھی ہے. تو میرے خیال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ ارادہ تھا میرا کہ ان خوبصورت نظاروں کو محفوظ کر لوں, اور ان نظاروں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ سوائے انٹرنیٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اجازت دیجیے اپنے میزبان کو اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.